روزوں کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اسی واسطے حائضہ اور نفاس والی عورت پر روزے فرض نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، جب عورت کو ایام ہوں تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1951 کتاب الصوم۔ البتہ جب ان ایام سے وہ پاک ہو جائے تو نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں ضروری دو مسئلے جو معلوم کرنے ہیں وہ یہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو رمضان کے کسی دن کا روزہ پاکی کی حالت میں شروع ہوا ہو، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے دن کے کسی بھی وقت میں اسے ڈیٹس آ گئے ہوں، حیض یا نفاس جاری ہو گیا ہو، تو اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں اسے اس طرح کی بات پیش آئی ہو، عصر کے بعد ہو، عصر سے پہلے ہو، چونکہ حیض اور نفاس روزے کے منافی ہیں اور کوئی چیز اپنے ضد کے ساتھ پائی نہیں جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو طلوع فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت حیض و نفاس کا خون جاری تھا، پھر بعد میں دن کے کسی حصے میں سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا، موقوف ہو گیا، بند ہو گیا، تب بھی اس دن کا روزہ شمار نہیں ہوگا، خواہ وہ دن کے کسی بھی حصے میں ختم ہوا ہو، کیونکہ طلوع فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت وہ عورت پاک نہیں تھی، تو روزے کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، رمضان میں جس دن عورت کو ایسی حالت پیش آ جائے کہ نماز وغیرہ نہ ہو شریعت کی طرف سے، تو اس دن کے باقی حصے کو کھانا پینا، یعنی دن کا بقیہ حصہ کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، البتہ کھلے عام کھانا پینا مناسب نہیں ہے۔ یعنی عورت روزے سے تھی، بعد میں کسی دن کے کسی حصے میں اسے حیض آ گیا، اب بقیہ دن مثلا یوں سمجھیے 11 بجے 12 بجے اسے حیض جاری ہو گیا، تو بقیہ دن اسے کھانے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ کھلے عام کھانا پینا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ افطرت وقضت وليس عليها أن تتشبه حال العذر لأن صومها حرام والتشبه بالحرام حرام۔ اللباب فی شرح الکتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے اور تشبہ حرام کی بھی حرام ہی ہے، یعنی اس حالت میں روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کھائے پیے بغیر رہے، اس واسطے اسے کھانا پینا جائز ہے، کھلے عام نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر عورت دن کے پہلے حصے میں حیض کی حالت میں تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی، تو پاک ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک
جتنا بھی دن کا حصہ باقی ہے فقہائے احناف کے نزدیک کھانے پینے سے روکے رہنا اس عورت کے لیے واجب ہے، اور اگر نہیں رکے گی، کھاتی پیتی رہے گی تو گناہ ہوگا، اور اگر یہ اس حکم پر عمل نہ کرے اور کھاتی پیتی ہی رہے، کھانے پینے سے نہ رکی رہے، تو اس عورت پر توبہ کرنا واجب ہے۔ البتہ کوئی کفارہ وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا، روزے کی قضا تو اپنی جگہ پر مستقل ہے ہی۔ یہ حکم احناف کے نزدیک ہے کہ کھانے پینے سے رکے رہنا، باقی دوسرے مسالک میں اس کا حکم مختلف ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ رمضان کے ایام گزر جانے کے بعد روزوں کی قضا عورتوں پر بھاری ہو جاتی ہے، چنانچہ ان ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں بعض مرتبہ سالوں گزر جاتے ہیں، ان کی قضا نہیں ہو پاتی ہے، بھوکا رہنا بہت بھاری پڑتا ہے خواتین پر، تو مہینوں کے روزے، سالوں کے روزے ذمے میں باقی رہ جاتے ہیں، اور ایک عرصہ اتنا لمبا گزر جاتا ہے کہ اب یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنے روزے چھوٹے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض خواتین رمضان ہی میں سارے روزے ہمارے مکمل ہو جائیں، کوئی روزہ نہ چھوٹے، قضا نہ ہونے پائے، اس لیے دوائی وغیرہ استعمال کر کے حیض کے خون کو روک لیا جائے اور بعد میں اس روزے کی قضا کی ضرورت نہ پڑے۔ اس طرح اگر کوئی خاتون حیض روکنے والی دوا استعمال کر لیتی ہے جس کی وجہ سے خون آنا بند ہو جائے، موقوف ہو جائے تاکہ روزے قضا نہ ہوں، تو اس کی اجازت ہے، روزے صحیح ہو جائیں گے اور ان روزوں کی قضا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس طرح دوائی استعمال کرنا بعض مرتبہ آدمی اور انسان کی یعنی خاتون کی صحت کے لیے کافی نقصان دہ بن سکتا ہے، اس واسطے کسی ماہر ڈاکٹر کی رہبری اور مشورے کے بغیر دوائی استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔